الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں محمد عمران رضا اتاری۔ میں سارے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ سبحان اللہ، وہ برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ماہ رمضان مبارک کی آمد ہے، اور اس مہینے کی کیا بات ہے، اللہ پاک اس مہینے میں اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور اپنے لیے اجر و ثواب کا جو ذخیرہ ہے وہ جمع کریں۔ ایک مشہور بزرگ ہے سیدنا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو روزہ رکھا جاتا ہے، ایک روزہ رکھنے کا ثواب اللہ پاک 1000 روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو ایک تسبیح پڑھتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، تو اللہ پاک 1000 تسبیح کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ جو رمضان مبارک میں ایک رکعت پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 رکعت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک میں ذکر اللہ کرتا ہے، اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے۔ اور سبحان اللہ، پھر فرمایا کہ جو رمضان مبارک میں اللہ پاک سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، تو اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ذکر اللہ کی کثرت کرنے کی، درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بڑی پیاری حقائق ہے، چھوٹی سی، میں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ ایک بندہ تھا جس کا نام تھا محمد۔ اچھا، وہ پورا سال جو ہے وہ ایسے ہی غفلت میں گزارتا، اور جب بھی ماہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا، وہ مبارک مہینہ آتا، تو وہ پاک صاف کپڑے پہنتا اور روزے رکھتا، نمازوں کی پابندی کرتا، اور سال کی یعنی پورے سال کی جو نمازیں ہیں قضا کی ہیں وہ بھی ادا کرتا۔ تو لوگوں نے اسے پوچھا تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ مہینہ برکت والا ہے، یہ مہینہ رحمت والا ہے، توبہ والا ہے، مغفرت والا ہے۔ ہو سکتا ہے شاید اللہ تعالیٰ مجھے اسی عمل کے سبب بخش دے۔ اچھا، جب وہ بندہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کا انتقال ہو گیا، تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے اللہ عز و جل نے مجھے احترام رمضان شریف بجا لانے کے سبب بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس نے کہا کہ میں رمضان مبارک کا ادب کیا کرتا تھا، اس کی قدر کیا کرتا تھا، اس کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے بخش دیا ہے۔ میرے بھائیو، دیکھا آپ نے کہ اللہ پاک نے ماہ رمضان کے قدردان پر کس قدر کرم نوازی فرمائی، کس قدر مہربان ہیں کہ سال کے باقی مہینے چھوڑ کر صرف ماہ رمضان میں عبادت کرنے والے کی بخشش فرما دی۔ اس حکایت سے اب یہ نہ کوئی سمجھے کہ اب تو معاذ اللہ سارا سال نمازوں کی چھٹی ہو گئی، صرف رمضان مبارک میں روزہ نماز کر لیا تو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیو، دراصل بات یہ ہے کہ بخشنا یا عذاب کرنا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ وہ بے نیاز ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اگر چاہے تو کسی مسلمان کو بظاہر چھوٹے سے نیک عمل پر ہی اپنے فضل سے بخش دے، اور اگر چاہے تو بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود کسی کو محض ایک چھوٹے سے گناہ پر اپنے عدل سے پکڑ لے۔ پارہ 3 سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، تو جسے چاہے گا اپنے فضل سے اہل ایمان کو بخشے گا، اور جسے چاہے گا اپنے عدل سے سزا دے گا۔ 3 کے اندر 3 چیزیں پوشیدہ ہیں۔ کوئی نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے، نہ جانے اللہ پاک کو کون سی نیکی پسند آ جائے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہیں کرنا چاہیے، نہ جانے کس گناہ پر اللہ پاک ناراض ہو جائے اور اس کا دردناک عذاب جو ہے ہمیں گھیر لے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت فقی اعظم سیدنا ابو یوسف محمد شریف محدث کوٹلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں مخفی رکھا ہے، یعنی پوشیدہ رکھا ہے۔ اپنی رضا کو اطاعت میں، اپنی ناراضگی کو اپنی نافرمانی میں،
اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں۔ یہ قول نقل کرنے کے بعد فقیہ اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہٰذا ہر اطاعت اور ہر نیکی کو عمل میں لانا چاہیے کہ معلوم نہیں کہ کس نیکی پر وہ رب راضی ہو جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ رب کو وہ کون سی ادا پسند آ جائے جس کی برکت سے ہماری بخشش ہو جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں اور ہر بدی سے بچنا چاہیے، ہر برائی سے بچنا چاہیے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ معلوم نہیں کہ کس بدی پر وہ ناراض ہو جائے یا کس غلطی پر وہ، کس گناہ پر وہ ناراض ہو جائے، ہماری پکڑ ہو جائے۔ اسی لیے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ رحمت کے طلبگاروں، اللہ عز و جل کی بخشنے پر آتا ہے تو بظاہر نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو تو اسی کے سبب کرم فرماتا ہے۔ چنانچہ اسی ضمن میں کثیر احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ ایک عورت کو صرف اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ ایک بندے کو صرف اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے راستے سے ایک درخت کاٹ دیا، کیونکہ اس درخت سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی گزرنے میں، تو اس شخص نے اس کو کاٹ دیا، تو اللہ پاک نے اس کی نیک نیت کی وجہ سے، اس نیک عمل کی برکت سے اس کو بخش دیا۔ تو سبحان اللہ، ایک حدیث میں ہے کہ ایک تقاضے میں نرمی، یعنی ایک بندے نے قرض دیا تھا، وہ قرض لینے گیا تو اس نے نرمی کے ساتھ پیش آیا، تو اللہ پاک نے اسے اسی برکت کی وجہ سے، اس نیک یعنی کہ ایک اچھے انداز میں پیش آنے کی برکت سے اس کو بھی بخش دیا۔ تو سبحان اللہ، اللہ پاک کی رحمت بڑی وسیع ہے، اسی لیے ہمیں اپنے دلوں میں نرمی پیدا کرنی ہے اور احساس پیدا کرنا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ہم نے بجا لانا ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرنی ہے تاکہ ہماری بخشش ہو، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنا ہے کہ کہیں وہ چھوٹی غلطی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ ہو جائے، اور اگر وہ پکڑ ہو گئی، رب نے ناراضگی کا اظہار کر دیا تو ہمارا نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کا سچا جذبہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔